بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ الیکشن جھوٹ تھے، سارا فراڈ ہوا ہے۔ جو لوگ ہار گئے تھے ان کو جتا دیا، جو جیت گئے تھے ان کو ہرا دیا، اور بے ایمانی کی ہے۔ اس وقت ضمیر سویا ہوا تھا، بڑا پریشر تھا، پھر اس کے بعد کوئی اور پریشر آیا اور اب ضمیر جاگ گیا ہے، اور اب مجھے پھانسی لگا دیں اور میرے ساتھ فلاں 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 کو بھی پھانسی لگا دیں، چیف الیکشن کمشنر کو بھی پھانسی لگا دیں، چیف جسٹس کو بھی پھانسی لگا دیں، کیونکہ ان سب نے مل کے یہ الیکشن رگ کیا ہے، اس الیکشن میں دھاندلی کی ہے۔ جی ہاں، یہ وہ بیان ہے جو پچھلے چند گھنٹوں سے، بلکہ آج صبح سے ہی کہہ لیں، گردش کر رہا ہے کمشنر راولپنڈی ڈویژن کا اور لیاقت علی چٹھا صاحب کا، جنہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے بڑا فراڈ کیا ہے۔ اور اس طرح سے دوسری طرف فوراً پی ٹی آئی کی طرف سے طوفان کھڑا ہو گیا کہ دیکھیں جی، پتہ چل گیا نا کہ یہ فراڈ تھا، یہ بے ایمانی ہوئی ہے، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے۔ ہماری 180 سیٹیں تھیں، اور ویسے تو اس نے 13 کی 13 کی ہیں، اس کا مطلب 100% 180 بھی نہیں، پھر تو 266 کی 266 سیٹیں پی ٹی آئی کو دے دینی چاہیے۔ اچھا، یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ وجہ کہانی کیا ہے پیچھے؟ آپ کو یاد ہوگا، ابھی کل ہی کی تو بات ہے، میرا لاسٹ جو ولاگ تھا، میں نے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ فوج کے لیے، نواز شریف کے لیے، عمران خان کے لیے؟ کیا ایشو، کیا کہانی، کیا یہ اچانک یہ ساری چیزیں کہاں سے آنی شروع ہو گئی ہیں؟ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا کمشنر آر او یا ڈی آر او یا اس کا کیا رول ہے پہلے اسٹیپ پہ؟ پھر ایک ایسا کمشنر، ان کی پھر باتیں ساری آ جاتی ہیں کہ وہ خود کیا ہیں، کیا کر رہے تھے، ان کا کیا سٹیٹس ہے، کیوں استعفیٰ دے رہے ہیں۔ محترم آئی تھنک 2 تاریخ کو، مارچ کو، یعنی اس مہینے کے اینڈ میں ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اچھا، ریٹائر ہوتے ہوتے یہ جو اب خبریں ساری سرکولیٹ کر رہی ہیں، یہ اچانک ان کا ضمیر کیسے جاگ گیا؟ پھر جو ان کی تقریر سٹارٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مجھ پر سوشل میڈیا کا اور اوورسیز پاکستانی کا بڑا پریشر ہے۔ اچھا، بندہ پوچھے کہ بھائی آپ پر مطلب اپنے ضمیر کا کوئی پریشر نہیں ہے۔ اچھا، باقی جو ان کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ بھی ساری چل رہی ہیں اس سے پہلے تک۔ پھر ویسے تو انہوں نے بتایا کہ میں رات سوچتا رہا صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کہ میں خودکشی کر لوں۔ اچھا، کتنا کہ نارمل انسان ہوگا جو خودکشی کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ کمشنر لیول کا آفیسر، اس سے پہلے ایسی کہانیاں اور بھی آئی ہیں، میں اس طرف بھی آتا ہوں ویسے، جو یہ کہہ رہے کہ میں خودکشی کرنے جا رہا تھا، پھر اچانک ہی انہیں خیال آ گیا کہ نہیں مجھے حرام موت نہیں مرنا چاہیے، جو انہیں پہلے نہیں پتا تھا کہ حرام موت ہوگی، اور مجھے لوگوں کو بتا دینا چاہیے۔ اچھا، 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے، 10 دن گزر گئے ہیں۔ 10 دن کے بعد آج انہیں یاد آیا ہے کہ ان کا ضمیر جاگ گیا۔ 2-3 چھوٹے چھوٹے سے واقعات ہیں۔ ایک شامی صاحب نے سنایا تھا ڈپٹی کمشنر کا کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا کوئی بھی بات سننے سے۔ اچھا جی، مطلب وہ ڈپٹی کمشنر، بعد میں ان کا بیان آ گیا کہ میں نے تو ایسا کوئی انکار نہیں کیا، لیکن یہ کمیونیکیٹ ہوا۔ پھر اس طرح کے 1-2 اور بھی واقعات ہیں کہ فلاں جگہ سے ہو رہا ہے، استعفے دے رہے ہیں، کر رہے ہیں، کسی ایک آدھے کے استعفے کی خبریں بھی آئی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بندہ ہمت کرے، وہ ڈپٹی کمشنر جس نے پہلے شامی صاحب کے تھرو جس کا بیان چلا، لیا کا ڈپٹی کمشنر، اس کے بعد اس کی ویڈیو آ گئی کہ نہیں جی میں نے تو ایسا کوئی بیان نہیں دیا تھا، جو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کمشنر صاحب جب وہ پریس کانفرنس کرنے کے بعد باہر نکلے ہیں تو گاڑی میں بیٹھتے ہوئے انہوں نے پھر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ پوچھا کہ نام آنا چاہیے سامنے، کس کا ہے، کیا بات ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج نے الیکشن بالکل ٹھیک کروایا، فوج نے الیکشن بالکل ٹھیک کروایا۔ اچھا، فوج نے الیکشن کیوں کرائے ہیں؟ ویسے بائی دا وے ان کے خیال میں یہ الیکشن فوج نے کیوں کرائے ہیں؟ ایک کمشنر کو یہ نہیں پتا کہ الیکشن کون کرا رہا تھا آفیشیل ڈیوٹی میں بطور کمشنر؟ وہ انہیں معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن کی کیا ڈیوٹیز ہیں، فوج کی کیا ڈیوٹی تھی۔ یہ اچھا جی، الیکشن بالکل ٹھیک ہو گئے، فارم 45 بھی پورے ہیں، اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں کہ یہ نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے، وہ بھی ہے۔ اچھا، فارم 45 بھی ہے، دوبارہ الیکشن کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ فوج نے الیکشن بھی بالکل ٹھیک کرایا ہے، فارم 45 بھی پورے ہیں، دوبارہ الیکشن کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی محبت میں کچھ لوگوں کا ضمیر جو ہے عمران خان کی محبت میں جاگ رہا ہے۔ وہ جو لاڈلے والا کانسیپٹ تھا نا، وہ ختم نہیں ہو رہا ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں وہی لوگ جو انہیں مرسڈیز میں بٹھا کے عدالت میں لے آئے تھے، اور وہی لوگ جو انہیں عدالتوں سے رہا کرا کے گھر بھجوا دیتے تھے، وہی لوگ جو ان کو فیورز دلوائے جا رہے ہیں، وہی لوگ جنہوں نے 8-10 سال ان کا فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں ہونے دیا، کیا کرنا چاہتے ہیں وہ اس ملک کے ساتھ؟ اچھا، انہیں نواز شریف پسند نہیں، انہیں آصف زرداری پسند نہیں، انہیں بلاول بھٹو پسند نہیں، انہیں مریم نواز پسند نہیں۔ مجھے بھی 100 اعتراض ہے، آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ
مطلب میرے سارے دوست اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں، خصوصاً بیٹھک والے، جب ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، کہ میں ان سیاستدانوں پہ بڑا کرٹیسائز کرتا ہوں بالکل. میں کیا کرتا ہوں کرٹیسائز، کہ انہیں ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، انہیں اور اچھی پرفارمنس دینی چاہیے، اور ان کو پبلک پر ڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، عوام پر ڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، فوج پر یا کسی اور ذریعے پر یا کسی اور سورس پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. میرا یہی مسئلہ ہے نا. اچھا جی، اس میں کیا بری بات ہے؟ اچھا، چونکہ نہیں پسند اس لیے وہ ایک ایسی حکومت بننے جا رہی ہے، مکس سی حکومت ہوگی، لیکن جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اکٹھے ہوں گے. اچھا، جن کو ہم نے لڑانا ہے ہمیشہ، جن کے ذریعے ہم نہیں چاہتے وہ اکٹھے ہو جائیں گے، تو پھر وہ جس طرح پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا، مساق جمہوریت کیا تھا، جیسے وہ پلان کر رہے ہیں کہ مساق معیشت کریں گے، پھر وہ آپس کی لڑائی جھگڑے کے بجائے اکٹھے ہو کے بڑی پاور نہ بن جائے. شاید یہی مسئلہ ہے، صرف اتنا سا. اچانک مولانا صاحب کو بھی خیال آ گیا کہ دھاندلی ہوئی ہے. اچھا، دھاندلی ہوئی کہاں ہے؟ مولانا صاحب کے ساتھ ساری دھاندلی پی ٹی آئی میں ہوئی ہے، اس میں کے پی میں ہوئی ہے، جہاں پہ پی ٹی آئی جیتی ہے، یعنی پی ٹی آئی بینیفیشری ہے نا اس دھاندلی کی. اور مولانا پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر کراچی میں جا کے احتجاج کر رہے ہیں سندھ میں. مطلب کیا مذاق ہے یار یہ. ہم اپنے ملک کو کہیں اچھے طریقے سے تمیز سے چلنے نہیں دیں گے. اب یہ کمشنر صاحب کا رولا ڈال دیا. اچھا، ان کی اور ساری چیزیں آ رہی ہیں، بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. ان کا ویزا آ گیا ہے، ان کے بچوں کی شادیوں کی تصویر آ گئی. امریکہ کا ویزا 3 دن پہلے 13 فروری کو ان کو ملا ہے. اچھا، اگر ملا یا نہیں ملا، ابھی تو سوشل میڈیا پہ چیزیں، اس پہ بہت زیادہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آئیں گی. پھر ان کے پرانے ٹویٹ سامنے آ گئے ہیں کہ وہ انہیں عمران خان کی گرفتاری کی بڑی مذمت کرنی تھی، انہوں نے وہ کی. انہوں نے پرویز الہی صاحب کو مبارکباد دے رہے تھے وہ وزارت اعلیٰ ملنے پر. اچھا، وہ بتا رہے تھے کہ انتخابی نشان چھین لینا جو ہے بڑا قابل مذمت ہے. مطلب ایک گریڈ 21 کا افسر وہ اس قسم کے ٹویٹس کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ ہر کوئی یہاں پہ اولیاء مقبول جان بنا ہوا ہے. وہ بھی سرکاری افسر بھی تھے اور پتہ نہیں کیا کیا دھندے وہ کر رہے تھے ساتھ. تو یہ بھی لیاقت چٹھا صاحب کا بھی یہی عالم ہے. اب کوئی کہہ رہا ہے ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے وہ حمایتی تھے بڑے ان کے پی ٹی آئی کے. حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جناب نون لیگ کے بڑے فیورٹ تھے. تو ایک عجیب ہڑبونگ مچا ہوا ہے. اچھا، انہیں ساتھ ہی چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس کو بھی رگڑ دیا. چیف جسٹس کی ویڈیو آ گئی ہے، وہ عدالت پہنچے تو اس کے باہر انہوں نے بات کرتے ہوئے صحافیوں سے انہوں نے کہا یار میرا نام لگا دیا اٹھا کے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی وجہ کے. آپ کل کو چوری ڈاکے قتل کا جو مرضی الزام لگا دیں تو لگاتے نہیں اس طرح سے الزام. مسئلہ یہ ہے کہ استحکام نہیں ملنا ان ساری چیزوں کا. اچھا، آج والی باتیں جو ہے، اب وہ اس کے بعد جو کمشنر صاحب کا دوسرا بیان ہے وہ تو یہی ہے نا کہ الیکشن بالکل ٹھیک ہوا ہے، فوج نے بالکل ٹھیک کرائے ہیں، فارم 45 بھی ہے، دوبارہ الیکشن کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو اندر کیا جھک مار کے آئے ہو؟ کس چیز کے لیے تمہیں پھانسی کی سزا دی جائے؟ یہ نہیں بتایا انہوں نے. یہ جو باہر باتیں کی ہیں بالکل کانٹراڈکٹری ہیں اس سے جو اندر کھڑے ہو کے انہوں نے باتیں کی کہ میں نے سارے 13 کے 13 سیٹیں جو ہے. اچھا، پھر وہ کہہ رہے ہیں 13 سیٹوں پہ ہم نے جو 70 ہزار ووٹوں کی لیڈ سے ہار رہے تھے انہیں ہم نے 50 ہزار کی لیڈ دلوا دی دوسرے امیدواروں پہ. اچھا، ان میں سے صرف ایک کینڈیڈیٹ ہے جس کی 31 ہزار کی لیڈ ہے، باقی کسی کی 12 ہزار ہے، کسی کی 13 ہزار ہے، کسی کی 14 ہزار ہے، کسی کی 21 ہزار ہے. وہ 50 ہزار والے نمبرز کہاں ہیں؟ کیا ان کی تیاری پوری نہیں تھی؟ ان چیزوں کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انریسٹ. وہ جو پی ٹی آئی والی سوچ ہے نا، آگ لگا دو، جلا دو، جا کے گولی مار دو، لوگوں کو مار دو، وہ اس کو بڑھاوا دے رہی ہے، اس نفرت کو پھیلا رہے ہیں وہ کہ لوگ نکلیں، سڑکوں پہ نکلیں، ہنگامے کریں، آگ لگائیں اور سارا کچھ وائنڈ اپ ہو جائے، سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے، سب لپیٹ دیا جائے اور نہ یہ الیکشن ہو. یہ الیکشن بھی کل عدم ہو جائے. ویسے تو پرسوں اس کی وہ ہے نا کیس بھی لگا ہوا ہے. اچھا، یہ سب الیکشن کل عدم ہو جائیں، کوئی حکومتیں نہ بنیں، یہ پارٹیز مزید ڈسکریڈٹ ہو جائیں اور سب کچھ وائنڈ اپ کر کے مارشل لا لگ جائے یا ایمرجنسی لگ جائے. بس یہ کام ہونا ہے. یہ چاہتے ہیں وہ بھائی یہ ملک نہیں متحمل ہے. ہمارے جو معاشی حالات ہیں وہ بہت برے ہیں. آپ کوئی حکومت بنائیں، وہ بیٹھ کر کام کریں، ایک مستقل پالیسی کے ساتھ چیزوں کو ٹھیک کریں، آگے چلیں. خوفناک صورتحال ہے اور جہاں پہ ڈویژن کی ہم باتیں سن رہے ہیں، خدا نہ خواستہ یہ ہو گیا تو ملک بچنے مشکل ہو جاتے ہیں. ہم نے بہت سے ملکوں کے برے حالات دیکھے ہیں. دعا کریں کہ ہم بچ جائیں. اللہ ہمیں پاکستان کو ان برے حالات سے بچا لے جس طرف یہ سارا ایک فاشسٹ قسم کا سوچ کے ساتھ جو لوگ ہیں ہمیں لے کے جانا چاہ رہے ہیں.
سیاست میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، اور سیاست میں گالیاں نکالنا بھی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا بھی سب کچھ جائز ہے، لیکن جائز کا مطلب ہے یہ سب چل رہا تھا، آئندہ بھی چلتا رہے گا. لیکن یار آپ اس کو حق اور باطل کی جنگ بنا کے، مطلب وہ پہلے ریاست مدینہ کیا ہوا تھا، کل سے انہوں نے وہ شور مچایا ہوا تھا کہ فتح مکہ کی طرح ہم معافی کا اعلان کر دیں گے. یار خدا کا خوف کھائیں یار، اپنے کرتوت دیکھیں. ہم جیسے گناہ گار بندے، اور ہم اپنے آپ کو ریلیٹ کس سے کرتے ہیں؟ فتح مکہ. ظاہر ہے وہ ان ہستیوں کے ساتھ کیا سوچ ہے یار ان لوگوں کی. کوئی تھوڑی سی شرم کر لیں، سیاست تک رہیں، مذہب کو اس طرح نہ اس میں لائیں، اس کا نقصان ہوگا. پہلے بھی ہم نے نقصان اٹھایا، بار بار نقصان اٹھایا، اور اس مرتبہ تو ہم نے اس کا ایک وہ بنا لیا ہے نا، کھچڑی سی پکا لیا ہے، جس میں ریلیجس ٹچ بھی دے دیا ہے، مذہبی جماعتوں کو بھی ساتھ شامل کر لیا ہے، اور حق اور باطل کی جنگ بھی بنا لیا ہے. اور وہ اللہ حق ہے، اللہ حق کے ساتھ ہے، اللہ تو حق ہے، اس میں کس کو شک ہے؟ مطلب یہ باتیں پھیلا کے، یہ نعرے لگا کے لوگوں کو اشتعال دلانا، لوگوں کو غصہ دلانا، لوگوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں کسی برے نتائج سے جو ان صورت میں آ جانے ہیں ان سے بچا لے. اور دوسری طرف حکومت کو بھی، موجودہ حکومت جو بھی ہے، نگران حکومت جو رہ گئی ہے جتنے دن کی بھی، انہیں بھی تھوڑا سوچنا چاہیے. یہ احتجاج اور یہ چیزیں کیا ہو جائے گا؟ سلمان اکرم راجہ احتجاج کر رہے، سڑک پر آگے کر لینے دیں، گھنٹہ 2 گھنٹے لگا لیں گے. آپ انہیں پکڑ کے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں، خواتین کو گھسیٹا جا رہا ہے، ان کی ویڈیوز بن رہی ہے، اور یہ لوگوں میں مزید نفرت پیدا کر رہی ہیں یہ چیزیں. کوئی سوچ لے یار، کوئی بندہ تو سوچے. ایک طرف ان کی وہ جو نفرت پھیلانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، دوسری طرف آپ بھی اسی کو بڑھاوا دیے جا رہے ہیں. تو کوئی خیال کر لیں، یہ چیزوں کو بچائیں. ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، 25 کروڑ لوگ اس ملک سے نہیں بھاگ سکتے. ہمارا ملک ہے، ہم نے یہاں رہنا ہے، اور تبھی رہیں گے جب یہ ایک خوشحال، پرامن اور ترقی یافتہ ملک ہوگا. اور یہ تبھی ہوگا جب یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. تو لیٹس ہوپ کہ سب جماعتیں عقل مندی کا، بلوغت کا مظاہرہ کریں. عقل تو بہت ہے انہیں اپنے اپنے کام کے لیے، تو ذرا تھوڑی سی سمجھ ملک کے لیے بھی سمجھ کے استعمال کریں، اور ہم لوگ مزید بحرانوں سے بچ جائیں. شکریہ.